جب محنت کش ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو زندگی کا حسن نکھر جاتا ہے. جب قدم منزل کی جانب بڑھتے ہیں تو ریگزاروں میں بھی راستے بنتے چلے جاتے ہیں. اور جب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلتے ہیں تو چراغ سے چراغ چلتے ہیں اور دکھ سکھ میں بدل جاتے ہیں. ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنے سے ہی غربت میں کمی اور معیار زندگی میں بہتری ممکن ہے. اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ معاشرہ خصوصاً دیہی آبادی کو منظم کیا جائے تاکہ لوگوں کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر انہیں اپنے وسائل اور قوتوں پر انحصار کرنے پر آمادہ کیا جا سکے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر رورل سپورٹ پروگرامز نے ایسے علاقوں کے افراد خصوصاً خواتین کو ایمپاور کرنے کا بیڑا اٹھایا تاکہ اپنے خاندان اور علاقے کی ترقی میں وہ بھرپور کردار ادا کر سکیں. اس مقصد کے لیے نچلی سطح پر لوگوں کے اپنے اداروں اور تنظیموں کا وجود ضروری ہے. رورل سپورٹ پروگرامز کے تحت محلے کی سطح پر کمیونٹی آرگنائزیشنز، گاؤں کی سطح پر ولیج آرگنائزیشنز اور یونین کونسل کی سطح پر لوکل سپورٹ آرگنائزیشن جیسے مشترکہ ترقی کے اداروں کا قیام اسی ضرورت کا نتیجہ ہے. ایل ایس او کا جو نام جو ہے ایل ایس او، یہ کچھ 3 سال پہلے ہم نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، ہم نے آپس میں سٹاف میں بات چیت کی کہ اب ہم لوگوں کو اس طریقے سے اوپر لے آئے، منظم کریں یونین لیول پہ، اور اس لیول پہ کافی ابھی بھی ضرورت ہے، ابھی بہت نیا کام ہے. اور خاص طور میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کی شمولیت ایل ایس اوز میں کیسے بڑھ سکتی ہیں. کچھ ہمارے علاقے ہیں جس میں خواتین تو 33% یا 50% وہ شاید ایل ایس اوز کی کمیٹیز پہ بیٹھی ہیں، ایگزیکٹو کمیٹیز پہ، مگر ان کی جو آواز ہے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ان کی آواز کم ہوتی جاتی ہے. تو اس وقت جو 202 ایل ایس اوز ہیں تمام آر ایس پیز کے ضلعوں میں، تو ان میں سے 3 ایل ایس اوز ہیں جو خواتین کی ہے. مگر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم نے سوچنا ہے اور گاؤں والوں کے ساتھ بات چیت کر کے اس کا ایک حل ہم نے ڈھونڈنا ہے. تھر کے ریگستان میں موسم اور حالات کی سختیوں کا مقابلہ کرتے لاکھوں لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں. ان کے لیے جینے کا مطلب ایک مستقل جدوجہد کے سوا کچھ بھی نہیں. پاکستان کے اس پسماندہ ترین علاقے کو تعلیم، صحت، روزگار، ٹرانسپورٹ اور پینے کے صاف پانی کی کمی جیسے بے شمار مسائل کا سامنا ہے. تھر کے علاقے مٹھی کی رہائشی مولن بائی بھی ایک ایسی خاتون ہے جس نے نہایت غریب گھرانے میں آنکھ کھولی. تاہم تعلیم کا شعور ہونے کی وجہ سے شادی کے بعد انہوں نے نہ صرف خود گورنمنٹ جاب کی بلکہ اپنے شوہر کو بھی پڑھائی میں مدد دی اور اب وہ بہتر مستقبل کی جانب رواں دواں ہیں. ہم نے بہت دکھ دیکھے. میرے جو شوہر تھے وہ صرف میٹرک پاس تھے اس زمانے میں. پھر میں نے اپنی تنخواہ میں سے پیسے جوڑ کے اور ان کو بی اے کی ڈگری دلوائی اور وہ بھی ٹیچر بن گئے. تو میرے 4 لڑکے اور 1 لڑکی تھی. تو ہمیں مکان کی اشد ضرورت پڑی. پکے گھر نہیں تھے، بہت کچے تھے، کیونکہ ہمارے سسرال والے اتنے بیچارے غریب تھے، پور فیملی والے تھے کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کوئی مکان بنوا دے. پھر شوق ہوا کہ بھئی ایک ہماری پی ڈی سی ہونی چاہیے. ہمیں تنظیموں کا خیال آیا. مولن بائی نے تھر دیپ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کی رہنمائی سے اپنے گاؤں کے چند گھروں کی خواتین کے ساتھ مل کر ایک کمیونٹی آرگنائزیشن بھی بنائی. اس کے بعد ہم لوگوں کو ٹریننگ دی، تنظیم کاری، بچت، سیونگ، اس کی دی. 3 ٹریننگ ہم لوگوں کو دی. ان خواتین نے ماہانہ بنیادوں پر
رقم جمع کرنا شروع کی اور ضرورت پڑنے پر اس رقم کو مختلف پروجیکٹس میں لگایا۔ اور چھوٹی چھوٹی جو تنظیمیں بنتی ہیں جس کو ہم سی او یا کمیونٹی آرگنائزیشن کہتے ہیں، وہ گاؤں میں محلے کے سطح پہ ہوتی ہیں اور ان کے کام بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں 15 سے 20 لوگ یا گھرانے ممبر ہوتے ہیں۔ اب گاؤں کی سطح پہ جو کام ہے، جیسے آپ کی اسکیمیں ہیں، انفراسٹرکچر کا کام ہے، تو اس کے لیے گاؤں کے لیول پہ ایک تنظیم بنتی ہے۔ اور گاؤں کی لیول کی تنظیمیں جو ویوز ہیں یا ویڈیوز ہیں، تو ایل ایس او جو یونین لیول پہ ہوتی ہے اس کے نیچے بہت زیادہ طاقت اور آواز ہوتی ہے، کیونکہ ایل ایس او جو ہے اس کا پھر مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر دیں تو ایک خود کفیل ادارہ بن جائے، اور وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ آر ایس پی کے تھرو کام کرے، وہ پھر باقی جو ڈونر ہے، جو حکومت کے ادارے ہیں، اس کے ساتھ لنک کر کے کام کریں۔ تو ایل ایس او جو ہے وہ لوگوں کا ادارہ ہے، اور جو آر ایس پی ہے وہ لوگوں کے لیے ادارہ ہے۔ تنظیم سازی سے بہت فرق پڑا ہے، کیونکہ تنظیم سازی میں ایک تو سیونگ عورتوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غریب سے غریب عورتیں کون سی ہیں، ان کے گھر کے کیسے مسائل ہیں، اور تنظیموں میں بڑی بات سیونگ کی ہے۔ مولن بائی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد نہ صرف اپنے 5 بچوں کی کفالت بہتر انداز میں کی، بلکہ انہیں زیور تعلیم سے بھی آراستہ کیا۔ پھر ہم نے اپنی تنخواہ میں سے کاٹ کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے سیونگ کر کے ہم نے اپنا مکان بنایا۔ پھر شوق ہوا ہم لوگوں کو دل میں کہ بھئی صوفہ خریدیں، مشین لیں، سلائی کی مشین لیں۔ پھر وہ قسط وار ہم نے وہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہ سامان بھی لیا، کیونکہ ہمارے پر بچوں کی پڑھائی کا لوڈ بھی بہت تھا۔ پھر بچوں کو تعلیم دلائی، اس میں جب میرے بچے بڑے جوان ہو گئے، جب 2 بیٹوں کو میں نے ٹیچر کی نوکری دلوائی، اور 2 میرے بیٹے ہیں وہ اسپتال میں کام کرتے ہیں، اور میری بہو جو بڑی بہو ہے بھنڈری گھر ڈپلو میں سروس کرتی ہے، اور اس سے جو چھوٹی ہے اس کو بھی پڑھایا، وہ آج LHV کا کام کر رہی ہے۔ کمیونٹی آرگنائزیشن کی کامیابی کے بعد مولن بائی کے حوصلے اور ہمت میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے دھیرے دھیرے پہلے ویو یعنی ولیج آرگنائزیشن بنائی، پھر LSO یعنی لوکل سپورٹ آرگنائزیشن بنا لی۔ رورل سپورٹ پروگرام کا تو یہ مقصد یہی ہے نا کہ لوگوں کی جو صلاحیتیں ان کو اجاگر کیا جائے، تو وہ صلاحیتیں تو تمام سطح پر ہیں نا، گاؤں کی گھریلو سطح سے شروع ہو کر کے محلے کی سطح سے، گاؤں کی سطح پہ، اور اس کے بعد پھر یونین کی سطح پر۔ تو ان کو ایک تشکیل دینے کے لیے ایک لازمی ہے کہ ایک انتظامی ڈھانچہ ہو جو ان کا اپنا ہو، اور وہ انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ سی او ہے، وی او ہے اور LSO ہے۔ یہ مشکلاتیں بہت ہم کو مشکلاتیں آئیں، کیونکہ عورتیں اس ٹائم پہ سمجھتی نہیں تھی، نہیں سمجھنے کی وجہ سے ان کو موٹیویٹ ہم کو کرنا پڑا۔ 1 دفعہ گئے، 2 دفعہ گئے، مطلب چلتے ہی رہے ان کے پیچھے، تاکہ وہ سمجھ میں ان کی بات آ جائے۔ جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو پھر یہ اکٹھی ہوئی، اور پھر ہم نے 2 ایک تنظیمیں سے تنظیمیں بہت سی ہم نے بنا لی۔ پھر جنرل باڈی ایک تنظیم سے 2 عورتوں کی کو جمع کر کے ہم نے 47 ممبر جمع کیے، اس میں ہماری جنرل باڈی بنی، اور 15 ممبر ہم نے، ان میں سے 15 ممبر جو ہے وہ چنے۔